کہ آپ کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا لیکن میں مسجد میں تو آتی ہوں، میں روزہ بھی رکھتی ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ رمضان کا آخری دن تھا جب اس نے کہا آج وہ دن آ گیا۔ ہم نے نماز ختم کی اور اس نے مجھے آن لیا اور کہنے لگی آپ کو آج کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے شیخ کو بتایا اور میں نے کلمہ پڑھ۔ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ تو آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو پر آلریڈی ندھی شرما ریئیکشن ویڈیو بنا چکی ہیں، ہم انہی کی ویڈیو پر یہ ریئیکشن ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ کس طرح سے ایک کرسچن لڑکی 9/11 کے حملے میں اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور کیسے کیا، اور کتنا ایمان افروز یہ واقعہ ہے، دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ تو پلیز بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کا ٹائٹل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے میرا حجاب کھینچا اور مجھے تھپڑ مارا، تم عرب نہیں ہو، میکسیکن خاتون کہانی۔ یہ میکسیکن خاتون کی کہانی ہے اور ان کی منہ زبانی ہے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ندھی شرما کے چینل پر جا کر کیلایا ریئیکٹس چینل پر جا کر اوریجنل ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ویڈیو میں دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو ویڈیو میں چلتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ اور 9/11 کو مجھے شہر جانا تھا۔ پینفل۔ جس ٹرین پر میں نے جانا تھا وہ ٹوین ٹاورز کے نیچے دب گئی اور میں سو رہی تھی۔ جب میں اٹھی تو میرا فون مسلسل بج رہا تھا اور ٹی وی آن تھا۔ The most horrifying days in American history. Enemies of freedom committed an act of war against our country. اور نیوز رپورٹر بار بار اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ اکبر کیا ہے؟ میں بطور ایک امریکی شہری بہت غصے میں تھی اور میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ دہشت گرد کون ہیں اور وہ یہاں موجود ہی کیوں ہیں۔ تو میں نے ایک مسجد کا وزٹ کرنے کا سوچا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک مسجد بالکل قریب ہی موجود تھی۔ میرے ہاتھوں کو پسینہ آ رہا تھا، میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آخرکار میں اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اسکارف پہنا اور تصویریں کھینچی اور انہیں پوسٹ کر دیا۔ میری فیملی کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میری سب سے قریبی کزن بہت پریشان تھی، اس نے تو میرا حجاب کھینچا اور مجھے تھپڑ مارا۔ وہ کہنے لگی تم عرب نہیں ہو، یہ اتار دو، اور پھر اس نے تھپڑ مارنے کے لیے دوبارہ ہاتھ اٹھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے کہا مجھے مارنے پر کیا یسوع تم سے خوش ہوں گے؟ تو وہ رک گئی اور کہنے لگی چلی جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آج ہم دل کو دہلا دینے والی، ایمان افروز کر دینے والی کہانی میکسیکن خاتون کی زبانی سننے جا رہے ہیں۔ سب سے حیرت زدہ کر دینے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ 9/11 کے دردناک حادثے کے بعد شی embraced اسلام، ایک وہ حادثہ جسے اینٹی مسلم، اسلامو فوبک قرار دیا گیا، اس نے لاکھوں لوگوں کے دل اسلام کی طرف رجحان کر دیے۔ ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اینڈ آئی ایم سوری فار دا لاس دیٹ ہیپنڈ ان امیرکا ڈیورنگ 9/11۔ کتنے معصوم سٹیزنز کی جان چلی گئی۔ That's very disheartening۔ میں نے ایک مرتبہ وہ فوٹیجز دیکھی تھی، اس کے بعد دوبارہ نہیں دیکھی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خوف زدہ کر دیتا ہے وہ منظر۔ ایسا لگتا ہے کیسے کوئی ٹیررسٹ اتنی بڑی درگھٹنا کو انجام دے سکتا ہے۔ اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہوتا جو حیوان ایسے گھٹیا کرتیہ کرتا ہے۔ اور اسلام ایک شانتی کا مذہب ہے، پر اس انسیڈنٹ کے بعد ایسے دکھایا گیا جیسے اسلام کو ماننے والے ٹیررسٹ تھے، وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، جبکہ اصلیت میں جو مسلمان اسلام کو فالو کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی مرڈر کرنا تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹے سے بچے کے چھوٹی سی چوٹ تک نہیں لگا سکتے۔ یہ جو پروپیگینڈا ہے دیٹ فیلڈ میزریبلی۔ اور اب ہم ہماری بہن کی کہانی سنتے ہیں، اس کے بعد اور بھی کچھ امپورٹنٹ ڈسکشنز ہیں جو آپ سے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم بہن ناہلہ مورالس، ہماری دعوت پر تشریف لانے کا شکریہ۔ انٹرویو میں خوش آمدید۔ میں اس سوال سے آغاز کرتا ہوں کہ ناہلہ مورالس کون ہے؟ آپ ہمیں مختصراً اپنی زندگی کے بارے میں بتانا پسند کریں گی؟
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, यहाँ आना मेरे लिए एहसास की बात है। नाहिला एक मैक्सिकन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है जो कैथलिक मजहबी पस मंज़र से हैं। 25 साल की उम्र में मैं न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो गई। कॉलेज के बाद मैंने मर्चेंडाइज मार्केटिंग को स्टडी किया और कैलिफोर्निया से बहुत दूर जाने का फैसला किया, और सबसे दूर जहाँ मैं जा सकती थी वो न्यूयॉर्क सिटी थी, लिहाजा मैं न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो गई 2001 के मौसम गर्मा में। और ये 9/11 से 3 महीने। जिंदगी कैसी रही? आप पहले क्या अकीदा रखती थी? मैं एक कैथलिक घराने में पैदा हुई थी। मैंने कभी यकीन नहीं किया था कि यसू खुदा है। मेरे दिल में ग्वाडालूपे की वर्जन के लिए बेहद एहतराम था, जो कि मैक्सिको में कवारी मरियम को कहा जाता है, क्योंकि सकाफती तौर पर मैक्सिको में ग्वाडालूपे की वर्जन का दर्जा बहुत बुलंद है। हम खास मौके पर चर्च जाते थे, शायद इतवार को या शादी या बैप्टिज्म के मौके पर, लेकिन बाकायदगी से नहीं। तो जब मैं 7 साल की थी तभी से मुझे हमेशा 1 में 3 के बारे में तजस्सुस रहता था, और मेरी दादी इतनी काबिल एहतराम थी कि मैं उनसे ज्यादा सवालात नहीं पूछ सकती थी। और जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं उनसे पूछती भी थी कि ये 3 क्यों हैं, तो वो मुझे यही कहती कि बस तुम्हें ये यकीन करना होगा। तो ये एक ऐसा मौजू था जिसका दरवाजा हमेशा बंद था, तो 1 में 3 पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैं जानती थी कि खुदा मौजूद है, और अगरचे मेरी परवरिश तीनों का एहतराम करते हुए हुई, ताहम ये बात तो कभी मेरे दिल में घर नहीं कर सकी। यह नजरिया कभी मेरे दिल को लगा ही नहीं। मेरे जहन में हमेशा ये सवाल आता था कि ये कैसे हो सकता है कि 1 में 3 लोग हों। आपने इस्लाम के बारे में पहली बार कब सुना? ये 9/11 था जिसने मुझे इस्लाम के बारे में गौर करने पर मजबूर किया। मेरा बर्थडे 12 सितंबर है, और मेरा मंसूबा था कि मैं इसे न्यूयॉर्क सिटी में गुजारूंगी, क्योंकि मैं उस वक्त मुज़ाफ़ात में रहती थी, और 9/11 को मुझे शहर में जाना था। और मैं सोच रही थी जिस ट्रेन पर मैंने जाना था वो पहली या 9वीं थी जो ट्विन टावर्स के नीचे दब गई। अगर मुझे नींद ना आती तो शायद मैं ट्विन टावर्स के नीचे होती, क्योंकि मैं तकरीबन 6:30 बजे रवाना होने वाली थी। और जब मैं उठी तो मेरा फोन मुसलसल बज रहा था और टीवी ऑन था। और जब मैंने पहली बार देखा कि पहला तैयारा टकराया तो मैं समझी कि ये कोई फिल्म चल रही है। मैंने कहा ये क्या है? ये चौंका देने वाली चीज थी, और मेरे ज़हन में बहुत से सवालात थे। और न्यूज रिपोर्टर बार बार अल्लाहु अकबर कह रहा था। मैंने कहा अल्लाहु अकबर क्या है? वो बार बार कह रहे थे दहशतगर्द और इस्लामी। मुझे पता ही नहीं था इसका क्या मतलब है। तो मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे जवाब की तलाश थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे घर वाले फोन कर रहे थे। वो बहुत खौफजदा थे और वो मेरी हिफाजत के बारे में सोच रहे थे। वो चाहते थे कि मैं कैलिफोर्निया आ जाऊं, और मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है। और मैं जानना चाहती थी कि ये दहशतगर्द कौन हैं और वो यहाँ क्यों मौजूद हैं। मैं बतौर एक अमरीकी शहरी बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा मुझे जवाब तलाश करने होंगे, मुझे मज़ीद जवाबात दरकार थे, और यही वो जगह है जहाँ से कहानी शुरू होती है। सारा ही शहर अगले कई महीनों तक के लिए अफरा तफरी का शिकार हो चुका था, लेकिन मैंने ऑनलाइन तलाश शुरू कर दी। मुझे बेहद तजस्सुस था, और इसके बाद अगले मरहले में मैं न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी शिफ्ट हो गई। मैं मस्जिद से सिर्फ 3 ब्लॉक के फासले पर रहती थी, तो मैंने मस्जिद का विजिट करने का सोचा, और फिर मैंने देखा कि एक मस्जिद बिल्कुल करीब मौजूद थी, बहुत ही करीब, पैदल फासले पर। मैं ज़रा जज्बाती हो सकती हूँ क्योंकि ये आपको उन लम्हात में ले जाता है। ये एक बहुत खौफनाक लम्हा था, लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई दिलचस्प भी। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ क्या होगा। मेरे पास मुनासिब लिबास भी नहीं था, मेरे पास हिजाब नहीं था। मैं आईने के सामने आगे पीछे चलती अस्सलाम वालेकुम कहने की कोशिश कर रही थी, तो मैं अपने आप को आईने में अस्सलाम वालेकुम कहना सिखा रही थी। मेरे हाथों को पसीना आ रहा था और मैं बहुत घबराई हुई थी। आखिरकार मैं अंदर दाखिल हो गई। मेरे पहले उस्ताद शेख मोहम्मद अल हाइक को मेरे इस्तकबाल के लिए बुलाया गया। मेरे पास कपड़े का एक टुकड़ा था जिसमें छोटे सुराख थे, तो ये कोई बाकायदा हिजाब नहीं था, और मैं बेचैन थी। मैं इस कपड़े के साथ खेल रही थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने कहा आइए आइए। वो मुझे अपने दफ्तर में ले गए। उन्होंने अपना तारुफ करवाया, फिर मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, और मैं बस उस कपड़े को पकड़कर उसे हिलाती रही। उन्होंने पूछा कि आप मुसलमान हैं? तो मैंने कहा नहीं। वो कहने लगे कि आप इसे उतारना चाहती हैं? तो मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा इसे उतार दो, कोई बात नहीं, आराम से बैठो। उन्होंने कहा कि आज एक क्लास है, आप आना चाहें तो आ जाएं। और मैं क्लास में आ गई, और हर बुध को बाकायदगी से मैं उनकी क्लास में जाने लगी। और अक्सर मैं मजाक में कहा करती, ओ मैं लेट हूँ, मैं मुसलमानों वाले टाइम पर आई हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप लेट हो क्योंकि आप देर से आई हो, लेकिन इस्लाम के लिहाज से हमें एक दूसरे का वक्त का एहतराम करना चाहिए। वहाँ मेरी इंडोनेशियन और मलेशियन खवातीन से दोस्ती हो गई। मैंने नए अल्फाज सीखना शुरू कर दिए, जैसे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। वहाँ औरतें मुझसे पूछती कि आप मुसलमान हो, और मैं कहती नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं सीख रही हूँ। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है,
जो दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम 10 ज़बानों में फैलाने का मकसद रखती है। आपके ताउन से हम लोगों की इस्लाम कबूल करने, हराम छोड़ने, नमाज पढ़ने, हिजाब पहनने, कुरान सीखने और इस तरह के कामों में मदद कर सकते हैं। इन तमाम नेक आमाल से अपना हिस्सा हासिल करें इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया करें और इस सुनहरी मौके को ज़ाया न करें। फिर मुझे याद है कि मैं स्कार्फ पहनने लगी और मैंने तस्वीरें खींच कर पोस्ट कर दी। मेरी फैमिली कहने लगी ये क्या है? मैंने कहा ये ग्वाडालूपी की वर्जन की तरह है, जैसे उन्होंने पर्दा किया हुआ है और इसी तरह मैंने चीज़ों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, हिजाब, राहिबा मेरी नानी भी ये लेती हैं और इस तरह मुझे ये बहुत पुरकशिश लगने लगा। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो ये थी कि अल्लाह एक है। बिलाखिर हमने दो को ख़त्म कर दिया। ये तो आसान हो गया। मैं खुदा से दुआ कर सकती हूँ, मेरा ताल्लुक सिर्फ खुदा के साथ होगा, मुझे मज़ीद दो रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस्लाम ने मेरे लिए काम कर दिया तो मैंने बाकायदा अमल शुरू कर दिया। मैं मस्जिद जाने लगी, एक दोस्त ने मुझे हिजाब तोहफे में दिया और मैं बाकायदा पहनने लगी और एक लंबे अरसे तक लोग समझते रहे कि मैं मुसलमान हूँ। आपने कलमा कैसे पढ़ा? आप हमें बताना पसंद करेंगी? जी, मुझे याद है कि मस्जिद में एक बहन थी जो जानती थी कि मैं मुसलमान। नहीं हूँ। वो मुझे तरगीब देती थी कि आपको कलमा पढ़ लेना चाहिए। मैंने कहा लेकिन मैं मस्जिद में तो आती हूँ, मैं रोज़ा भी रखती हूँ, मैं ठीक हूँ। ये रमज़ान का आखिरी दिन था जब उसने कहा आज वो दिन आ गया। हमने नमाज ख़त्म की और उसने मुझे आन लिया और कहने लगी आपको आज कलमा पढ़ लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो उसने शेख को बताया और मैंने कलमा पढ़ लिया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था और आपको सच बताऊँ तो ये बहुत ज़बरदस्त मंजर था। मैं इन एहसासात को बयान नहीं कर सकती। ऐसे लगता है कि आपके कंधों से सारा बोझ उतर जाता है, आप बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं, आप बिल्कुल एक नए इंसान की तरह महसूस करते हैं। तो सच में वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उसके बाद जब सब लोग घर जाने लगे, लोग अपने घर वालों के साथ रवाना होने लगे, तो मैं घर चली गई। She is crying. इमोशनल, जज्बाती। It makes us all emotional. I also feeling. मुझे याद है कि मैं अपनी जाए नमाज बिछा थी और सजदे में गिर गई। मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी और मुझे याद है मेरे जहन में ये सवाल था कि जो अमल मैंने कल रात को किया क्या वो दुरुस्त था। मैं अफसरदा थी और मेरे बेटे को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। और जब भी मैं इस तजुर्बे के मुतालिक बात करती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से तौबा करने वाले नौ मुस्लिम इस तजुर्बे से गुजरते हैं। इस कैफियत से मुझे बस अल्लाह ही ने निकाला। मुझे याद है कि मैं स्टोर गई, बेटे को कुछ टॉफियाँ लेकर दी, उसके बाद हमने नाश्ता किया और दिन गुजर गया। आपके खानदान और इर्द गिर्द के लोगों का इस्लाम कबूल करने पर क्या रद्द अमल था? मुझे याद है कि वो अगस्त का महीना था, बहुत गर्मी थी। मैंने बंद गले वाली शर्ट, जीन्स और एक स्कार्फ पहन रखा था, पूरी आस्तीन वाली शर्ट। मेरे घर के लोगों का ख्याल था शायद मैं पागल हो गई। गर्मी का मौसम है, तुमने ऐसा लिबास क्यों पहन रखा है? मैंने कहा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मेरे लिए ज़रूरी है कि जिस्म को ढांप कर रखूँ। उनके लिए यह समझना बहुत मुश्किल था, बिलखसूस मेरी वो कज़न बहुत परेशान थी। मुझे याद है कि मेरे इस विजिट के बाद मैं उसके घर में दाखिल हुई तो उसने मेरा हिजाब खींच कर उतार दिया। उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगी तुम अरब नहीं हो, तुम कभी अरब नहीं बन सकती, इसे उतार दो। और उसने दोबारा मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो बहुत पुख्ता कैथलिक है और वो हर इतवार को चर्च जाती है। उसने ग्वाडालूपे की वर्जन मरियम की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा क्या तुम्हारे मुझे मारने से यसू खुश होंगे? क्या तुम्हारी तालीमात यही हैं? चुनांचे वो रुक गई और कहने लगी निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। ये मेरी सबसे करीबी कज़न थी जो मेरी बहनों जैसी थी। अगले साल जब मैं आई तो मैं अबाया पहन कर आई। अब मैंने पूरा लिबास अबाया और हिजाब पहना हुआ था। सब हैरान और परेशान थे। वो कहने लगे ये क्या है?
اب مزید کیوں ڈھانپ لیا؟ تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ تمہارا ذہن کون تبدیل کر رہا ہے؟ اور تیسری ملاقات پر مجھے یاد ہے کہ میری نانی مجھے پکڑ کر ایک طرف لے گئیں اور پوچھنے لگیں کہ میں خوش تو ہوں؟ میں نے کہا جی ہاں میں بہت خوش ہوں۔ وہ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے جو چاہو کرو، اور انہوں نے میرے خاندان کے لوگوں سے کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دو، وہ شراب نہیں پیتی، وہ سگریٹ نہیں پیتی، وہ رات گئے تک گھر سے باہر نہیں رہتی، وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، وہ کیسا لباس پہنتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بالآخر انہوں نے مجھے قبول کر لیا اور انہوں نے پورے خاندان کو کہہ دیا کہ وہ میرے عقیدے کا احترام کریں۔ آپ کے بعد کیا آپ کے خاندان کا کوئی اور فرد آپ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا؟ حیرت انگیز طور پر جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کرے گی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ میری والدہ تھی۔ میرا ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا تعلق نہیں تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک اسپینش چینل پر انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے مجھے سر پر اسکارف پہنے دیکھا۔ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں تھا ایسے، انہوں نے مجھے اسکارف پہنے دیکھا اور کہنے لگی تم نے کیا مسخروں جیسا لباس پہن رکھا ہے، کیا تم مسلمان ہو گئی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں اصل میں ان کو دعوت دیتے ہوئے بہت خوفزدہ تھی، چنانچہ میں نے اسپینش میں کتابیں اور قرآن کا اسپینش ترجمہ اور دیگر معلومات جمع کی اور وہ سب کیلیفورنیا میں بھیج دی۔ میری والدہ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور آخر کار انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ کو حجاب پہن کر کیسا محسوس ہوا؟ مغرب میں رہنے والے بہت سے لوگ اسے ایک پابندی سمجھتے ہیں، لیکن آپ اسے بہت پسند کرتی ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی کہ آپ شروع سے ہی اسے پسند کرنے لگیں؟ مجھے اس میں آزادی کا احساس ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ حجاب نے مجھے مکمل آزادی دے دی ہے، مجھے اختیار دیا ہے، مجھے یہ اختیار ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ کون مجھے دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں، نہ یہ کہ ایک شراب کے اشتہار کی طرح بن جاؤں جس پر آدھی ننگی عورت کی تصویر ہو۔ میرے نزدیک یہ ظلم ہے، میرے نزدیک تو آزادی یہ ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا آپ کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ حج کا موقع تھا، میں نے اور میرے بیٹے نے 2018 میں حج کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم حج پر گئے اور طواف کر رہے تھے، میرے بیٹے نے کہا اچھا اب ہم کعبہ کو چھونے جا رہے ہیں، اور ہم نے کعبہ کو چھوا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں رش میں دب رہی ہوں، میں نے آواز دی اینڈریو، مجھے بے چینی کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا، میں رونے لگی، میں نے کہا یا اللہ یہ لوگ مجھے کچل دیں گے، اور پھر اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور راستہ کھل گیا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انسان تھا جس نے میرا ہاتھ پکڑا اور راستہ ایسے کھل گیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے کھل گئے، اور ہم نکل آئے اور وہ چلا گیا، وہ شخص چلا گیا۔ میں نے کہا وہ شخص کہاں ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں، لیکن وہ جا چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا تھا، کیا وہ کوئی فرشتہ تھا یا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ سب چند سیکنڈز میں ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچلی جاؤں گی، کہ اچانک ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ وہ کیا چیز تھی جس سے آپ کو یقین آیا کہ اسلام 100% سچا دین ہے؟ میرے خیال میں ایک چیز جس نے مجھے یقین دلایا کہ اسلام ایک سچا دین ہے وہ یہ تھی کہ قرآن پاک میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ کہ لاکھوں مسلمان اسے زبانی یاد کرتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ لاکھوں لوگ بائبل کو یاد کرتے ہوں، تو میرے لیے ایک معجزہ تھا۔ یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، یہ کافی بڑی کتاب ہے، تو اس بات نے واقعی میری توجہ حاصل کی۔ اس مقام پر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ میکسیکو کے ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گی جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے میکسیکو کے ساتھیوں، سب سے پہلے میری آپ سے یہ التجا ہے کہ ایک بار اس دین کو ضرور دیکھیں، جو نقدار سے زیادہ عجیب نہیں ہے، جو ہمیں ہماری ثقافت سکھاتی ہے۔ آپ کو تعلق اور مقصد کا احساس حاصل ہوگا۔ ضروری ہے کہ ان احساسات کو سویا ہی نہ رہنے دیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے تجسس کو بیدار رکھیں، سوال پوچھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مستند ماخذ کو پڑھ کر خود کو آگاہی دیں، مثلاً یہ ویب سائٹ۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جواب تلاش کریں، ان جوابات کو ڈھونڈیں، کسی مسلمان سے پوچھیں۔ اگر آپ کو دل کی بیماری ہو تو آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں اسلام کے متعلق سوالات ہیں تو کسی مسلمان سے پوچھیں، قرآن کو پڑھیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، بہت سے نو مسلم اسلام قبول کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ کیا مجھے اپنا کلچر چھوڑنا ہوگا، اپنے ثقافتی بیک گراؤنڈ کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے خاندان سے، اپنے کلچر سے محبت ہے، کیا مجھے کوئی عربی نام رکھنا پڑے گا یا عربی لباس پہننا ہوگا؟ تو جن لوگوں کو اس طرح کے مسائل درپیش ہیں، آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ہاں، بدقسمتی سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک بہن نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا اور اس نے پروگرام بنایا کہ وہ 25 دسمبر کے دن یہ کام کرے گی، تو اس نے کلمہ پڑھنے کے لیے کرسمس ڈے کا انتخاب کیا، اور عام طور پر ہم اس دن جمع ہوتے ہیں تو لوگ اکیلا پن محسوس نہیں کرتے، انہیں خاندان کا سا احساس ہوتا ہے، اگر کسی بھی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اسے نہ منانا چاہیں، مثلا یہ کہ ان کے خاندان کے لوگ بہت زیادہ شراب نوشی وغیرہ کرتے ہوں۔ چنانچہ ہماری ایک تقریب تھی جس میں وہ کلمہ پڑھنے جا رہی تھی، اس نے اپنے غیر مسلم خاندان کو بھی مدعو کیا، اپنے والد کو، اپنی بہن کو،
وہ سفید فام امریکی ہیں. اس نے اپنے ہونے والے سسرالی رشتہ داروں کو بھی بلایا کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی کسی جگہ شادی کی بات چل رہی تھی کسی ساؤتھ ایشین کے ساتھ. اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب میں نے اسے کلمہ پڑھایا تو ہر کوئی اسے گلے لگ رہا تھا. وہ بہت جذباتی منظر تھا. اس کے ہونے والے سسرالی رشتہ دار اٹھ کر کہنے لگے آج سے تمہارا نام دعا ہے. اور وہ پریشان ہوگی اور کہنے لگی نہیں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں نے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے, آج بھی اس کا نام وہی ہے جو پہلے تھا. پھر اس کی ہونے والی ساس کہنے لگی پلیز اس کو بتا دیں کہ آج سے یہ صرف ذبیحہ کھائے گی, صرف حلال. اور میں نے پھر اس کا ہاتھ دبا کر اسے احساس دلایا کہ تم اکیلی نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, ڈرو مت. چنانچہ میں نے ان سے کہا جی بہن ٹھیک ہے. اور جب وہ دوبارہ میرے گلے لگی تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں وہاں موجود تھی اور اس کا ساتھ دیا. اس لیے کہ یہ غلط فہمی کہ اسلام قبول کرتے ہی اسی دن اپنا نام تبدیل کرنا ضروری ہے, یہ غلط فہمی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو اپنا نام بدلنا پڑے گا. ہاں جب تک کہ اس کا کوئی غلط معنی نہ ہو. آپ ماریا, فیلیپے یا پیبلو کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ اہم بات ہے کیونکہ یہ آپ کی شناخت ہے. مجھے بھی میرے نام موریلس کی وجہ سے لوگ خود بخود یہ نہیں سمجھتے کہ میں مسلمان ہوں. یہ بات چیت کا طریقہ ہے کہ نہیں, آپ کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. آپ بجا طور پر اپنے کلچر کی اچھائیاں باقی رکھ سکتے ہیں. میں خود ابھی تک مولے, ٹیکوس, فلاوٹس پکاتی ہوں. میں زیادہ سے زیادہ اپنے کلچر سے لطف اٹھاتی ہوں. آپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ یسوع سے محبت کرنا اور ان پر ایمان چھوڑ دیں, اور اس کو سمجھیں کہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے قرآن میں ایک سورت موجود ہے. تو یہ ہمارے لیے بالکل بھی اجنبی نہیں ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں, اور آپ کو بھی ان سے محبت اور ان کے احترام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برعکس اسلام ہماری زندگی کو بہت طریقوں سے بہتر بنا دیتا ہے. لہٰذا اپنے ٹیکوس کھاتے رہو, اپنی ثقافت جو آپ کے ساتھ آئی ہے اس سے لطف بھی اٹھاتے رہو, اور اسلام کے بارے میں سیکھتے رہو, اس لیے کہ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. بے شک اسلام از اے وے آف لائف. جیون جینے کا ایک طریقہ ہے یہ دین. آپ کو صبح اٹھنا کیسے ہے, وضو کیسے کرنا ہے, پھر پریئر کیسے کرنی, عبادت کیسے کرنی ہے, اللہ کی کھانا کیسے کھانا ہے اور کون سا کھانا ہے. حرام کھانا مت کھائیے, نہ حرام کے پیسے کمائیے. دین الہی نے ہم کو ساری اچھی عادتیں سکھائی ہیں, پیار, محبت, عزت و احترام سکھایا, تہذیب و ادب سکھائی ہے. اور وہ کہاوت ہے نا کہ اسلام عروج پر آتا ہے ہر کربلا کے بعد. ویسے ہی 9/11 کا اٹیک ہوا جس کے لیے ہم بہت دکھی ہیں, کیونکہ انسینس کی جان ایسے نہیں جانی چاہیے, ہرگز نہیں جانی چاہیے. یہ انسانیت کے خلاف ہے. پر ایسی دہشت گردی کے بعد اگر کوئی حکومت یہ سوچتی ہے کہ وہ اسلامو فوبیا پھیلا دیں گے اور اسلام کو بدنام کر دیں گے تو وہ غلط ہے. واقعی میں یہ بات چونکا دیتی ہے کہ 9/11 کے بعد اتنے سارے لاکھوں نان مسلمز اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور اللہ اکبر, جو اس وقت ٹیررسٹ کی زبان سے نکلا تھا, اس بات کی ریسرچ کرنے یہ بہن نکلی تو ضرور تھی, پر رزلٹ میں انہیں ملی ہدایت اللہ پاک کی طرف سے. ہم اس نیک دعا کے ساتھ ویڈیو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو نیک ہدایت دیں, نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ بھی کہہ دیجئے سم آمین. خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا. خوش رہیے گا, عبادتیں کرتے رہیے گا, زندہ باد رہیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. جی تو کافی شاندار ویڈیو رہی اور کافی اچھا ان کا انٹرویو رہا میکسیکن خاتون کا, اور انہوں نے کافی کچھ جانکاری دی کہ کس طرح سے وہ اسلام میں داخل ہوئیں اور انہیں کس چیز نے متاثر کیا. دوسری چیز, دنیا میں اسلام کو ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے اور ہر طرف سے اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسلام و فوبیا پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام کتنا خطرناک ہے, اسلام سے کیا ہو رہا ہے, اسلام کو ماننے والے ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں. اس طرح کی افواہیں پھیلانے کے بعد بھی آپ یقین جانیں گے کہ اسلام اپنی بلندیوں کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے. اسلام ایک ایسا درخت ہے جتنا اس کو دبایا جائے گا اتنا ہی اللہ کے فضل و کرم سے وہ نکلتا ہے, بڑھتا ہے, اٹھتا ہے اور آسمان کی بلندیوں کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اسلام سے محبت کرنے والے ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی
दुआओं में इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इबादत करने की खूबसूरत तरीक़े से और नमाज़ों की हिदायत अता फ़रमाए, नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इल्म दीन सीखने की और कुरान पर गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ज़रूर कमेंट करें। तो तब तक मैं आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें और अपना और अपनी फैमिली वालों की देखभाल करें। तो मिलते हैं इसी तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।